میں نہیں آ سکتے۔ کیا اس چادر میں سے کوئی ہیرا موتی چلا گیا؟ نہیں، کچھ بھی ہوا ہو یہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ چادر اس وقت تک میری تھی جب تک اس چادر پہ باہر والے کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ اب اس چادر پر تمہاری اور تمہارے بادشاہ کی نگاہ پڑ گئی ہے اور میری حیا گوارا نہیں کرتی ہے کیا میں اس چادر کو دوبارہ استعمال کروں؟ لے جا کے جو کرنا ہے کرو، صدقہ دے دو۔ لے جا کے وہ چادر مارکیٹ میں جویلرز میں بیچی گئی اور وہاں سے پیسے لیے گئے، ہیرے موتی کے پیسے جو آئے ان پیسوں سے علامہ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ جب مسجدیں بنائی گئی تو ان پیسوں سے 4000 مسجدیں بنائی گئی۔ 4000 مسجدیں بنائی گئی۔ کیسی سخیہ ہے اور کیسی باحیا عورت ہے۔ اپنا لباس نہیں، لباس تو دور کی بات، وہ باہر رکھی ہوئی چادر لینے گوارا نہیں ہے۔ یہ تھی اسلامی تاریخ، یہ تھی خواتین کی حیا، یہ تھی مسلمانوں کی حیا۔ اور آج مسلمان معاشرہ جس بے حیائی کے دلدل میں جا رہا ہے، مخلوط تعلیم کے بہانے بچی کو ڈگری دلانا ہے، بڑی پڑھائی پڑھانا ہے، اس لیے ایسے کالجوں میں چھوڑو جہاں پر مرد عورت دونوں مل کے پڑھتے ہوں۔ سبق سیکھنے اور سمجھنے اور کوئی لیسن حل کرنے کے بہانے اسے ٹیچر کے پاس اکیلے میں ملنا پڑے، اسے بوائے فرینڈ کے پاس اکیلے میں ملنا پڑے، ان کی محبتیں بڑھے، وہ کیفے میں ٹی پینے کے چائے پینے کے لیے جائیں، ان کی محبتیں آگے بڑھے، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں، سبق وہ لیسن وہ چاہے وہ اپنے فیلڈ کا سیکھے لیکن وہ جنسی سبق تو سیکھ جائے، شادی سے پہلے اس کا تجربہ شادی کا ہو جائے گا۔ ملازمت کرنے کے بہانے کہ ہمیں بھی مردوں کے دوش بدوش چلنا ہے، کما کر یہ کیوں ڈالیں، ہم بھی کمائیں گے، ہم بھی مردوں کے دوش بدوش چلیں گے، مرد کی کمائی پہ ہم کیوں پلتے رہیں گے۔ اس غلط فہمی نے اور اس دھوکے نے مسلمان عورتوں کو گھر سے باہر نکالا اور وہاں پر ہوٹل میں یہ ویٹر بن کے آنے والے ہوس کا شکار ہونے والے نگاہوں کی یہ ہوس کا شکار ہوگی اور ان لوگوں کی نظریں اس کی کمر پہ پڑے، چہرے پہ پڑے اور ہوٹل میں کام کرے گی، ایئر ہوسٹس بن کے کام کرے گی، آفس میں کام کرے گی، کمپنی میں کام کرے گی، بس میں کنڈکٹر بن کے کام کرے گی، یہ سب جگہ کام کرنا گوارا ہے، گھر میں رہ کے شوہر اور بچوں کے پاس کام کرنا گوارا نہیں ہے۔ وہ گھر میں رہ کے بچوں کی اور شوہر کی خدمت کرنا یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانا دین ہے۔ اور باہر نکل کے آنے والے مکار اور غیور بے غیرت لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا یہ دنیا کی ترقی ہے، یہ حیا، یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں اپنی بچیوں کے حالات کا جائزہ لو، اپنی بچی کو اس کا شادی سے پہلے پرسنل موبائل دلانے کی اجازت نہیں ہے، اسے اس کی بائک مت دلاؤ۔ تم ہو گے مالدار، تم پورے ہندوستان کو خرید سکتے ہو، تم پورے ہندوستان کو چلا سکتے ہو، ہم مان لیں گے، لیکن اپنی نسل کی حفاظت کر لو، اپنی نسل کی حفاظت کر لو۔ آج ہماری نسل جس طرف جا رہی ہے تعلیم کے بہانے، ملازمت کے بہانے، اور یہ بھی ایک بری بلا جو ہمارے مسلمان معاشرے میں چل پڑی، نکاحوں میں ایسی آزادی، نکاحوں میں ایسی عیاشی اور ایسا فضول خرچی اور اسراف کہ غریب مسلمان لڑکیاں شادیوں کی یہ مہنگائی دیکھ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر زندگی گزارنے پہ گوار راضی ہیں۔ 40 سال عمر ہو گئی، ایک خاتون جس سے طلاق ہو گیا فون کر کے پوچھتی ہے کہ میری 40 سال عمر ہو گئی، رشتے نہیں آتے ہیں، اور رشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک غیر مسلم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ شادی کر لوں گا، کیا میں تیار ہو جاؤں؟ کیا میں تیار ہو جاؤں؟ مسلمان لڑکی پوچھ رہی ہے 40 سال عمر، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکیاں گئی ہیں، خواہ وہ رضامندی سے گئی ہوں، خواہ وہ جال میں پھنسی ہوں، خواہ وہ مکاری کا شکار ہوئی ہوں، ہم سے زیادہ تم لوگ میڈیا کو سنتے ہو۔ حمل ہو گیا، شوہر کہہ رہا ہے حمل نکال دو، وہ حمل نکالنے پر راضی نہیں ہے، شوہر رات میں آیا اور اکیلے میں دیکھ کے گلا کاٹ کے چلا گیا۔ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور ماں باپ کی عزت نیلام ہو گئی، ماں باپ کے زہر کھا کے اپنی جان دے دی، وہاں پر چند دن اس کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد وہ بھی ایک خاتون کا انٹرویو موجود ہے جس میں وہ اس ان ناپاک نیتوں کے دشمنوں سے بچ کے جان نکل کے آنے کے بعد اس نے انٹرویو میں کہا کہ میری بہنوں، مسلمانوں سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں کہ کسی بھی ایسے غیر مسلم کے چکر میں نہ آؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنا لے، ہم یہ بھی نہیں کہتے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ لڑکا مسلمان لڑکی غیر مسلم،
یہ بھی گناہ ہے کہ لڑکی مسلمان لڑکا غیر مسلم دونوں ناجائز ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے تعصب پرستی میں کہ تم لوگ یہ بہانے بناؤ، یہ چکر کرو، منصوبہ بندی سے کوئی پلاننگ آج تک مسلمان نے غیر مسلم لڑکیوں پہ حملہ کرنے کی نہیں کیا ہے، جبکہ تشدد پسند غیر مسلم دوست اور بھائی یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنا کر فلاں مہینے تک اوسطاً ہر ضلع سے، اوسطاً ہر صوبے سے مہینے میں 11 سے 12 لڑکیاں مسلمانوں کی اٹھائی جائیں۔ ایک ضلع سے 400 عورت 400 مسلمان لڑکیاں، 2017 کی رپورٹ، ایک ضلع سے 400 مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اٹھائی گئی ہیں اور ان کے ساتھ شادی کی گئی ہے، اور ان میں سے بعض کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اس خاتون کا انٹرویو ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک غیر مسلم کا نکاح ہوا، چند دن تو اچھے گزرے، اس کے بعد وہ نوجوان پی کے آتا اور اپنے ساتھ 4-5 نوجوانوں کو لاتا، سب میرے ساتھ منہ کالا کرتے، اور چند دنوں کے بعد یہ حال چلتا رہا اور میں بے بس ہو گئی، اور مجھے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کے لے جا کے کچرے میں پھینک دیا گیا، اور وہاں سے میں بچ کے کئی دنوں کے بعد واپس آئی ہوں۔ ان کے محبت اور دھوکے کی جال میں نہ پڑو، یہ مکاری ہے۔ جو آدمی دھوکہ کھا چکا ہے وہ بول رہا ہے، پھر بھی اپنی بچیوں کا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کی تعلیم پہ کیوں نہیں دھیان دیتے ہو؟ پردے کو کیوں عام نہیں کرتے ہو؟ اپنے گھروں میں باحیا خاتون کے واقعات سناتے کیوں نہیں ہو؟ اپنی بچیوں کی تعلیم پہ نگاہ کیوں نہیں ڈالتے ہو کہ کب جا رہی، کب آ رہی، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں؟ یہ اس کی حفاظت کے خاطر ہے۔ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری اس آزادی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بچیاں غیر مسلم بچے جنم دیتی پھریں؟ کیا کوئی مسلمان یہ گوارا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ جب اسلام نہیں لایا تھا تو اس وقت ایک عورت سے میرا چکر چل رہا تھا، محبت تھی، اب مسلمان ہو گئے، لیکن اب ادھر سے گزرا تو وہ عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے پاس بلا اور کہنے لگے ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ پہلے محبت چل رہی تھی کفر کے زمانے میں، اب وہ کہہ رہی شادی کر لیں گے، بڑی حسین خوبصورت ہے، یا رسول اللہ میں نکاح کر لوں اس سے؟ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، صحابی ہیں اور ادھر غیر مسلم ہیں، آگے اجازت مانگ رہے ہیں نکاح کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکہ عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، مسلمان غلام نوکر وہ مشرک عورت سے آزاد ہے، جو آزاد ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ حالانکہ آزادی اور غلامی میں کفو نہیں چلتا، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے، دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، ایک اونر ہے ایک نوکر ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چل جائے گا لیکن کفر نہیں چلے گا، کفو نہ ہو چلے گا، کفر نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا کہ ہرگز نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ مسلمان تھی، بلکہ وہ مسلمان ہو گئی تو ان کے شوہر کافر تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، شوہر نے کہا نہیں ہوتا تو پھر تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ جو پہلے سے شوہر تھا اسے چھوڑ دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسرے کو پتا چلا کہ وہ بھی کافر تھے، وہ کہنے لگے میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ خاتون کہنے لگی میں نے اپنے پہلے شوہر کو اسی واسطے چھوڑا ہے کہ وہ کافر تھا، اور تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تم بھی کافر ہو۔ ہاں اگر تم مجھ سے نکاح کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ آفر کیا ہے؟ اس زمانے میں جہیز کی جگہ پر مہر بہت زیادہ ہوتا تھا، جیسے یہاں جہیز کی مانگ کی، جیسے یہاں بھیک مانگتے تھے وہاں پر بھی مہر کی بھیک زیادہ ہوتی تھی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ مہر جو زیادہ دیا جاتا ہے اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور مہر بھی معاف کر دوں گی۔ حالانکہ مہر معاف کرنا اس زمانے میں باپ کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہوتی تھی، باپ کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی تھی کہ مہر معاف کر دیا جائے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے میں مہر معاف کر دوں گی، مسلمان ہو کے آ جاؤ۔ بزرگوں اپنی لڑکیوں کو قابو میں رکھو، لڑکوں کو بھی قابو میں رکھو۔ عیاش اور آوارہ بن کے ہوٹلوں کے پاس ایسی چائے پینے کے بہانے ہیں، گاڑیاں اڑانے کے بہانے، فلاں بہانے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں کہ ہمیں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی خاطر کیا کرنا، خاندان کی خاطر کیا کرنا، ملک کی خاطر کیا کرنا، مذہب اور اسلام کی خاطر کیا کرنا، کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ باپ کی کمائی پہ پدرم سلطان بود، میرا باپ اتنا چھوڑ کے مر رہا یا مرے گا کہ میری نسل چل سکتی ہے۔
ترقی کی کوئی فکر نہیں ہے. بتا دو کتنے مشہور ڈاکٹر ہیں, کتنے مشہور انجینئر ہیں, کتنے مشہور پائلٹس ہیں, کتنے مشہور کھلاڑی ہیں. ایک دو تم میں سے کوئی کرکٹ میں آ گیا, سارے ناچنے لگتے ننگے ہو گئے. ایک آئے گا بس, باقی وہاں 11 تو دوسرے رہیں گے, باقی 10 دوسرے رہیں گے. کسی فیلڈ میں آگے نہیں ہو, کسی فیلڈ میں آگے نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہیں. اپنی لڑکیوں کو قابو میں رکھو, ان کا پرسنل ٹیاب, ان کی اپنی گاڑی, ان کا اپنا آنا جانا غیر مسلم لڑکیوں سے بھی دور رکھو, غیر مسلم لڑکیوں سے بھی دور رکھو. لڑکوں سے تو دور ہی, لڑکیوں سے بھی دور. ان کا ریچارج کسی غیر مسلم کی دکان پر نہیں ہوگا, ان کا کوئی زیراز کسی غیر مسلم کی دکان پر نہیں ہوگا. غیر مسلم بھائیوں سے دشمنی نہیں, نفرت نہیں, عداوت نہیں, محبت ہے. آئے مہمان بن کے ہم کھلائیں گے, پلائیں گے, بزنس میں پارٹنر بنائیں گے, لائف پارٹنر نہیں بنائیں گے, بزنس پارٹنر بنائیں گے. اس سے رواداری درست ہے, رازداری درست نہیں ہے. محبت سے رہیں گے, اس پہ بھی ظلم نہیں کریں گے, اس کا حق نہیں ماریں گے, اسے گالیاں نہیں دیں گے, اس کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہیں گے. لیکن اتنی بھی مداہنت گوارا نہیں ہے کہ اسے اپنے بازو سلا دیا جائے, اسے اپنے گھر کا داماد بنا لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا, اسلام نے کبھی یہ گوارا نہیں کیا. سن لو, اگر تم نے کبھی کسی بکری کو کسی کتے کے ساتھ, کسی گھوڑی کو کسی گدھے کے ساتھ, کسی طوطی کو کسی کوے کے ساتھ, اور کسی مرغی کو کسی چیل کے ساتھ, کسی گائے کو کسی اونٹ کے ساتھ شادی رچاتے ہوئے اور نر اور مادہ کا اختلاط دیکھو گے تو جیسے تمہارے منہ کھل جاتے ہیں اور تعجب کرتے ہو کہ ارے مرغی اور چیل کیسے مل رہے ہیں. ایسے ہی مسلمان اور غیر مسلم ملنے پر اللہ اور اس کے فرشتے ایسے ہی منہ کھولتے ہیں, ایسے ہی تعجب کرتے ہیں. تعبیر ہے, تعجب کرتے ہیں, شرم آتی ہے کہ یہ کیسا اجنبی جوڑا ہے, یہ تو ملنے والا نہیں ہے. یہ کبھی نظریات, کیا رمضان کا مہینہ تم روزے سے ہو اور تمہارا داماد وہاں بھجن بجا رہا ہے, نماز کا وقت ہے اور تم سجدے میں ہو اور وہاں پر وہ گانے گا رہا ہے. یہاں پر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت ہے, وہاں پر وہ آدمی اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. اور یہ آج نہ ہوا تو کل قیامت کے دن جس کے ساتھ تم محبت کا معاملہ کر رہے ہو, ادھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ اور ادھر جنت کا فیصلہ ہو رہا, تو یہ منظر کیسا دیکھو گے. اس کے پیٹ سے کوکھ میں جنم لینے والی حرامی اولاد کیسے دیکھو. نکاح جب نہیں ہوگا, جو بھی پیدا ہوگی وہ حرامی اولاد پیدا ہوگی. اور سن لو, لڑکیوں سے بھی درخواست ہے, سنا دو کہ جو ماں باپ تمہیں اتنی محبت سے پالے ہیں, جو بھائی تمہیں اتنی محبت سے تمہاری شرم اور حیا کی حفاظت کیے ہیں کہ کسی اجنبی کی نگاہ ادھر پڑتی ہے تو بھائی کا خون کھول جاتا ہے. باپ کو پتا چلتا ہے کہ میری بیٹی پہ کوئی نگاہ ڈال رہا ہے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بیٹی کی حفاظت کی خاطر. ایسے ماں باپ, ایسے بھائی, ایسے پاکیزہ گھرانہ چھوڑ کر ایک نفس پرست اور خواہش پرست ایک عیاش کے پیچھے اس کی مکار محبت کی خاطر تم بھاگ رہے ہو. جب یہ محبت, یہ جوانی ختم ہو جائے گی تو پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. یہ سچی محبت نہیں ہے. ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہو, ماں باپ روتے رہتے ہیں, ماں باپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے وہ بولیں گے بھی تو خود ان کی عزت جاتی ہے کہ فلاں کے گھر کی بیٹی ہے, اس طرح فلاں کے ساتھ چلی گئی ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو, معاشرے کی عزت کا خیال رکھو. یہ خواہش نفس تھوڑے آدھے گھنٹے کی بات ہے, جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر یہ سارا منظر ایسے ہی ہوگا جیسے آدمی اس مزیدار بریانی کھانے کے بعد 3 گھنٹے بعد بدبودار پیخانہ بن کے جیسے نکلتا ہے, ایسے یہ خواہشات کی شادیاں تھوڑی دیر کے بعد پیخانہ کی زندگی بنا دیتی ہے. اس واسطے وہ لوگوں اپنی اولاد کی حفاظت کرو, نسل کی حفاظت کرو, حرام جگہ پہ اپنی اولاد کو جانے سے بچاؤ. اللہ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.